ایکسسٹینشل تھریٹس کیا ہوتے ہیں؟ آپ سب نے نوم چومسکی کے لیکچرز تو سنے ہوں گے، جس میں وہ اکثر ہی یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ ہیومینٹی کو کچھ ایکسسٹینشل تھریٹس کا سامنا ہے، یعنی ایسی تھریٹس جس سے پوری ہیومینٹی کا لائک ایز اے اسپیشیز ہیومن کا ایگزسٹ کرنا جو ہے اس کو خطرہ پڑا ہوا ہے۔ اور یہ تھریٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے جس تھریٹ کا وہ جس کو لسٹ میں وہ ڈالتے ہیں وہ ہے تھریٹ آف اے نیوکلیئر وار۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر وار جو ہے وہ اس وقت جو ہے دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے، نیوکلیئر ویپنز آ چکے ہیں، اور یہ جو آج کے نئے دور کے نیوکلیئر ویپنز ہیں یہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اگر آپ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں ہیروشیما اور ناگاساکی کے جو بامز تھے، اٹامک بامز تھے، جن کی وجہ سے وہ دونوں شہر تباہ ہو گئے تھے، تو آج کا ایک جو نیوکلیئر بام جو ایوریج نیوکلیئر بام ہے وہ اس سے 60 ٹائمز مور اسٹرانگ ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں نیوکلیئر وار شروع ہو گئی تو ہر نیوکلیئر پاور جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو استعمال کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، بیکاز ایوری بڈی از گوئنگ ٹو بی لائک آفٹر ایوری بڈی، اور سب کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یار پہلے میں اگر بٹن چلا دوں تو شاید میں بچ جاؤں، کیونکہ میرا اینمی جو ہے ورنہ وہ تو چلا ہی دے گا اگلے ہی چند سیکنڈز کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ ایک مطلب بہت ہی سیویئر قسم کی وار ہوگی اگر یہ ہو گئی، گاڈ فاربڈ، اور جس کی وجہ سے نہ صرف ہیومینٹی تباہ ہو جائے گی، شاید وہ اپنے 1% یا 5% پر آ جائے، اور اس کے علاوہ تمام ایکالوجی، تمام جو آپ کے اینیمل ہیں اور پلانٹس ہیں اور ایگریکلچر ہے، اور ایون آپ کا واٹر جو ہے کنٹامنیٹ ہو جائے گا، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ڈسٹرائڈ۔ ساری دنیا ارتھ جو ہے وہ ایز اے ہول ان لیویبل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے جس کا نوم چومسکی ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے اپنے آپ کو اس طرح سے ریلیکس رکھتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہوئے گا ہی نہیں، بیکاز اس میں میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے، MAD جس کو کہتے ہیں، کہ سب کو پتہ ہے کہ اگر ایک نے چلایا تو سب ہی اس میں مارے جائیں گے اور سارا تباہ ہو جائے گا، تو لہٰذا کوئی بھی ایسے نہیں کرے گا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، عقل تو ایسے ہی کہتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وار تو کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے نا، تو لیکن اتنا خون خرابہ تو ہو رہا ہے، اتنا تو نیگیٹیوٹی ہے ہیومینٹی کے اندر، اور اگر کوئی بھی ایسا کہیں کسی بھی ملک میں کسی بھی نیوکلیئر پاور کے اندر کوئی ایسا لیڈر آ جاتا ہے جو کہ تھوڑا ایوریج سے زیادہ فنیٹک ہے، تو پھر وہ اپنا اس بٹن کو دبا سکتا ہے۔ دوسری جو ایگزسٹینشل تھریٹ جس کا نوم چومسکی ہمیشہ ذکر کرتے ہیں وہ ہے گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو اماؤنٹ ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا جو ٹیمپریچر ہے ارتھ کا وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارے ارتھ کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹریم کنڈیشنز زیادہ ہر سال زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، جیسے کہ ڈراف زیادہ سے زیادہ پچھلے کچھ سالوں میں کچھ ممالک میں دیکھنے میں آ رہا ہے، جیسے فائرز جو ہے فارسٹ برننگ وہ زیادہ نظر آ رہی ہے، جیسے رین اور یہ جو ہیوریکینز ہیں جن سے تباہی امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں اکثر ہیوریکینز آتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، لائک اس طرح کے جو نیچرل کلیمٹیز ہیں وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ وہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو آئی لینڈ اسٹیٹس ہیں یا بہت سارے جو بالکل سٹیز ہیں کوسٹل، ان کا لینڈ جو ہے وہ ڈپلیشن ہو رہی ہے، بیکاز پانی اوپر کی سطح پہ آتا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی عادتوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، جیسے کہ ہم مائننگ بہت زیادہ کرتے ہیں، ارتھ کا جو ہم اس کو ہم
مطلب پھاڑ رہے ہیں، اس کے سرفیس کو پھاڑتے ہیں اور اس میں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کی پورا جو انوائرمنٹ ایکو سسٹم ہوتا ہے ایک بہت بڑی جگہ کا، اس کو ہم خراب کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ڈیپ ڈرلنگ کر کے اپنے کولز اور اپنی آئل نکالتے ہیں، گیس نکالتے ہیں، پھر ہم ڈگنگ کر کے کول نکالتے ہیں. اس طرح کے جو ہمارے کام ہیں، پھر ہم بہت بڑے بڑے پانی کے ریزروائرز اکٹھے کر کے ڈیمس بناتے ہیں. تو ان تمام جو انسانی جو انٹرفیئرنس ہے ود دا ورک آف دا نیچر، اس کی وجہ سے، ان تمام کاموں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایسے فرق پڑ رہا ہے جو کہ نیچرل جو سائیکلز ہیں، ایکولوجیکل سسٹمز ہیں ہماری دنیا کے، اور ہماری ایکالوجی کہہ لیں، ہمارے جو اینیملز کی لیونگ انوائرمنٹ ہے، پلانٹس، ایگریکلچر ہمارا ڈپلیٹ ہو رہا ہے. سو بہت سارے جو پانی کے ہمارے ریزروائرز، جو ڈرنکیبل واٹر ہے، وہ ہمارا ڈپلیٹ ہو رہا ہے. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ملا کر کے جو ہے نا کلائمیٹ، انوائرمنٹ اور ایسے فیکٹرز سامنے آ رہے جس کی وجہ سے، اور پولوشن اس میں بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. ان تمام کی وجہ سے بہت جلدی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہیومن سروائیول، ہیومن ایگزسٹنس جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے. تو اگر ہم اپنے آپ کو ماڈسٹ نہیں کرتے، اگر ہم جو ہے نا وہ ایکسٹریکشن اور کموڈٹیز، اور مطلب جتنا زیادہ پلاسٹک ہم کریٹ کر رہے ہیں، جتنا زیادہ ہم مطلب ویسٹ جو ہے، جو ویسٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ بہت سال پہلے ایسے ہو رہا تھا کہ یو ایس اپنا ویسٹ جو ہے نا وہ اوشن کے اندر ڈمپ کر رہا تھا، اور اب کچھ ہی 1-2 سال پہلے یہ رپورٹس آئی ہیں کہ اوشن کے اندر جا کر انہوں نے دیکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے وہ پیچز بن گئے ہیں اس جنگ کے، کہ وہ پورے جیسے فلوریڈا کے برابر اتنا بڑا، مطلب اسٹیٹ کے برابر یا ایک سٹی کے برابر جو ہے وہ ایریا اوشن کے اندر ان کو ملے ہیں، جو کہ جنگس کے پائل بہت بڑے بڑے بنے ہوئے. تو آل دس مرین لائف اس سے تباہ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے فیکٹری کا آؤٹ لیٹس ہیں، ہماری سیور ہے، وہ اوشن میں جاتی ہے ان دی اینڈ، اس سے وہ تباہ ہو رہا ہے سارا انوائرمنٹ. تو اس کا میرے خیال میں ایک سمپل سا جواب ہے جو بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ لوگ بات کرتے ہیں پروگریس کی، لوگ بات کرتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کی، کہ جی ملک ترقی کرے گا، پہلے آپ انڈسٹریلائزیشن لے کر آئیں اور آپ جو ہے یہ کریں. میں ان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اتنی ہی زیادہ انڈسٹریلائزیشن کریں گے اور ہمیں اتنی زیادہ پروڈکٹس اور کموڈٹیز کی عادت ہوتی جائے گی، تو ان دی اینڈ ہمارا ملک لیویبل نہیں رہے گا، ہمارا ارتھ جو ہے وہ لیویبل نہیں رہے گا. تو اس کا حل جو ہے وہ گرین انرجی، گرین انوائرمنٹ، اینڈ لائک سیئنگ نو ٹو کنزیومرزم، ٹو مینی پروڈکٹس. مطلب کم خریدیں، کم استعمال کریں، تھوڑی چیز کو آپ زیادہ دیر چلائیں، تاکہ نہ آپ کی کنزیومرزم ہو، نہ آپ کی فیکٹریز بہت زیادہ پلاسٹک کریٹ کریں، بہت زیادہ مطلب اور بھی ہر طرح کا پروڈکٹ کریٹ کریں، اور آپ اس کو تھوڑی دن بعد اس کو پھینکتے ہیں اور نیا باٹل لاتے ہیں، تھوڑی دن بعد آپ اپنا پلاسٹک پھینکتے ہیں اور نیا پلاسٹک لے آتے ہیں. تو اسٹاپ ڈوئنگ دس، تھنک گرین، بی گرین، اینڈ لائک ٹرائی ٹو سیو دی ارتھ. اور اس کے علاوہ بھی کچھ تھریٹس ہیں. فار ایگزامپل نام چومسکی جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی دنیا میں، یہ بھی ایک تھریٹ ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں آئی وڈ لائک ٹو ایڈ ون مور، کہ مطلب گاڈ لیس ہو جائے گی سوسائٹیز جو ہیں، وہ گاڈ لیس ہو جائیں گی، اور جب وہ گاڈ لیس ہو جائیں گی تو مورل، ایتھک، ویلیوز کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں رہے گا. ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ریلیٹیو، اور سوسائٹی کے اندر جو بھی ایک فریم ورک ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، اور مطلب گر جائیں گی سوسائٹیز، انارکی ہو جائے گی ٹوٹلی دنیا میں. تو مطلب لیٹس ٹرائی ٹو تھنک اینڈ اسٹارٹ تھنکنگ بگ. تھوڑے چھوٹے پولیٹیکل جو اپنے لوکل ایشوز کو تو ہم دیکھتے ہی ہیں، لیکن ہم ایز اے ہیومینٹی پوری بگ پکچر کو دیکھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اس میں کچھ ایکشن کرنے کی کوشش کریں. تھینکس.